بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا اسٹوریز یوٹیوب چینل کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کو آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کا کیا خاصیت تھی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے، آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق چند رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کے رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے ہی گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم یہ گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے کو یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی، فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو امام عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنی امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی جس کو دیکھ کر خدا خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کے جانب سے آنے والی ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے
60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کے لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے یہ لوگ ذوالجناح کے قریب گئے، ذوالجناح نے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا اس گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم ادر کے ہاتھ آ کر اس طرح سے بل بلا کر دوڑنے لگا جیسے کوئی انسان کسی جوان کے موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے ایک شخص امام بہقی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے ذہن سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد حاکی کی گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہ رہا تو اب میں کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔